قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. ہمارا گزشتہ دنوں سے درس میں سلسلہ شروع ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، گزشتہ جمعے درس کے اندر ان کے بارے میں کچھ ان کے احوال، ان کی زندگی کا خاکہ سامنے آیا. اور یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا تھا کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا پورے کے پورے حالات جو ان کی زندگی میں گزرے، کم سے کم اس کا کچھ خلاصہ ہمارے سامنے آئے کہ ان پر کیا کیا حال گزرے اور انہوں نے کن کن حالات میں زندگی گزاری، تاکہ اگر وہ حال ہم میں سے کسی کے اوپر آئے یا ہماری بیٹیوں میں سے کسی پر آئے تو ہم وہی کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو بتایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے کیا. اس لیے ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ بھی ہے. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسرے نمبر پر پیدا ہونے والی بیٹی تھی. سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، اس کے بعد حضرت رقیہ، اس کے بعد ام کلثوم، اور اس کے بعد آخری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں اور حضرت ختیجہ کے بطن سے پیدا ہونے والی یہ آپ کی اولاد ہے. کچھ لوگ بیچارے دین سے دور ہیں یا نبی علیہ السلام کے خاندان سے ان کو محبت نہیں ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بس ایک ہی بیٹی تھی، وہ تھی حضرت فاطمہ. باقی زینب، رقیہ، ام کلثوم یہ حضور کی بیٹیاں نہیں بلکہ یہ حضرت ختیجہ کے پہلے خاوند کی بیٹیاں تھیں جو بعد میں ان کے ساتھ آ گئی تھیں، اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کو صرف پالا ہے. تو بہت اچھی طرح سمجھ لیں، دنیا کی جون سی مرضی تاریخ آپ کھول لیں، حدیث کی جون سی مرضی کتاب نکال لیں، اس میں صاف صاف آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چاروں کی چاروں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں اور حضرت ختیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں. اور جس طرح فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اسی طرح نہ زینب، رقیہ اور ام کلثوم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بیٹیاں ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے آپ کو پردے میں چھپا کر رکھا کریں. اب وہاں پر لفظ ہے وہ بناتی کا. اب یہ بنات کا لفظ عربی زبان میں کم سے کم 3 پر بولا جاتا ہے، زیادہ جتنی بھی ہوں کم سے کم 3. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن بھی یہ بتا رہا ہے کہ نبی کی ایک بیٹی نہیں تھی، کم سے کم 3 تو لازمی تھی. لیکن چونکہ یہ بات صحیح روایات سے ثابت ہے کہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، تو اس لیے اس بات کا انکار کرنا یہ گویا کہ تاریخ کا، حدیث کا اور حقیقت کا اور قرآن کا سب کا انکار کرنا ہے. تو ایسے لوگوں کی بات کی طرف آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں. بس یہ بات اپنے ذہن میں پختہ کر لیجئے کہ یہ چاروں حضور کی بیٹیاں تھیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اولاد تھی. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئیں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 34 سال تھی، کیونکہ آپ کی جب شادی ہوئی تو حضور کی عمر تھی 25 سال.
اس کے بعد اولاد ہوئی ہے۔ تو جب حضرت ام کلثوم پیدا ہوئیں تو آپ علیہ السلام اس وقت 34 سال کے تھے، اور یہ اپنی بہن حضرت رقیہ سے 1 سال چھوٹی تھی، ان کے 1 سال بعد یہ پیدا ہو گئی تھی۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ام کلثوم 1 سال بڑی تھی، تو 1 سال کا ان بہنوں کا آپس کا وقفہ تھا۔ اب یہ چونکہ حضور علیہ السلام کی عمر اس وقت 34 سال تھی جب یہ پیدا ہوئی، اور 40 سال میں اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس وقت ان کی عمر 6-7 سال تھی، اور اس وقت اچھے خاصے بچے کے اندر میچورٹی آ جاتی ہے۔ تو جہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی ام کلثوم نے بھی کلمہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اور اسی وقت یہ مسلمان ہو گئی تھی۔ ابتدائی اسلام میں یہ ترتیب چل رہی تھی کہ ابھی مسلمان اور کافر ان کی آپس کی شادیوں پر اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی تھی، یعنی مسلمان لڑکی کا کافر لڑکے سے نکاح جائز تھا اور ہو سکتا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر منع بھی فرمایا۔ تو اس زمانے کی ترتیب اور دین کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیٹی ام کلثوم کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے ساتھ کیا تھا۔ نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو وہ نکاح چونکہ پہلے سے کیا ہوا تھا، چچا کے بیٹے تھے اور ام کلثوم کے وہ کزن لگتے تھے عتیبہ، تو یہ نکاح چلتا رہا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ لوگوں کو پہاڑ پر بلایا اور یہ کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پرلی طرف سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ سب نے کہا بالکل مانیں گے، آپ نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں، اگر تم اس کو پڑھ لو تو سب لوگ تمہارے تابع ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا بتاؤ، تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کہہ لو تو سب لوگ تمہارے تابع ہوں گے، تمہیں جزیہ دیں گے۔ اب ابو لہب اسی مجلس میں تھا، اب یہ حضور کا سگا چچا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینکا اور غصے سے کہنے لگا تبا لک یا محمد الہٰذا جمعتنا، کہ نعوذ باللہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں اس لیے یہاں پر جمع کیا تھا؟ اب یہ جب واپس آیا تو اس نے حضور کو یہ کہا تھا تبا لک یا محمد، کہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات پسند نہیں آئی، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ اب اس میں اللہ نے یہ کہا کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو برباد ہو جائے، تیری اولاد تیرے کام نہیں آئے گی، تیرا مال بھی تیرے کام نہیں آئے گا۔ اور اللہ نے یہ کہا ان قریب یہ دوزخ کی آگ میں پھینکا جائے گا ابو لہب، اور اس کی جو بیوی ہے اس کا نام ویسے تو اروا تھا لیکن ام جمیل کے نام سے مشہور تھی۔ تو وہ حضور کے پاؤں میں کانٹے ڈالتی تھی جب آپ مکہ کے اندر آتے جاتے تھے، اور آپ کو ستاتی تھی، آپ کو گالیاں دیتی تھی۔ تو اسی صورت میں اللہ نے کہا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بھی دوزخ کے اندر لکڑیاں اٹھانے کی شکل میں ہوگی۔ اور جب یہ صورت اتری تو ام جمیل جو تھی ابو لہب کی بیوی، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ جو ام کلثوم ہے یہ تو بے دین ہو گئی ہے، رقیہ بھی بے دین ہو گئی ہے، یعنی مسلمان ہو گئی ہیں، تو تم ان کو طلاق دے کر آؤ۔ اب گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا حضرت رقیہ کا نکاح اسی عتیبہ کے بھائی عتبہ سے ہوا تھا، اور ام کلثوم کا نکاح عتیبہ سے ہوا، وہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے۔
اب جب یہ آئے تو حضور علیہ السلام کی مجلس میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ وہ جو عتبہ تھا اس نے تو صرف حضور علیہ السلام سے بدتمیزی کوئی نہیں کی، آیا اور آ کر طلاق دی اور چلا گیا۔ اللہ نے اس کو بعد میں اسلام کی دولت بھی عطا فرمائی، وہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا فتح مکہ کے موقع پر۔ لیکن یہ جو عتیبہ تھا جس کا نکاح ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا پہلے، تو رخصتی تو ہوئی نہیں تھی، صرف نکاح ہوا تھا۔ اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بدتمیزی کا معاملہ بھی کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ کر جو ہے آپ علیہ السلام پر حملہ کیا اور حضور کی قمیص پھاڑ دی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے حضور کی طرف تھوکا لیکن وہ تھوک پیچھے گر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں بڑھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے صرف طلاق ہی نہیں دی بلکہ طلاق کے بعد حضور سے یہ کہنے لگا کہ میں تیرے دین کا منکر ہوں، تیری بیٹی کو بھی طلاق، اور تجھے میں اچھا نہیں لگتا اور مجھے تو اچھا نہیں لگتا۔ اس طرح بدتمیزی کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، یہ برے دن اللہ کسی پر لے کر نہ آئے۔ وہ باپ اور ماں جن کی بیٹی کو طلاق ہو جائے، پوچھیں اس باپ سے جا کر کہ اس کا حوصلہ کتنا ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اندر سے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ جس کی جوان بیٹی کو طلاق ہو جائے، وہ گھر میں آ کر بیٹھ جائے، کتنا زیادہ وہ بیچارہ پریشان اور لاچار ہوتا ہے۔ اب اللہ نے ہمارے نبی کو یہ غم دکھایا کہ دو بیٹیوں کو ایک ہی مجلس میں طلاقیں ہوئیں، دونوں بیٹیاں گھر میں بیٹھی رہیں۔ اب رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہی ہوا تھا، لیکن پھر بھی طلاق اتنا بڑا دھبا ہے جس کی وجہ سے پوری زندگی نہ باپ کو سکون آتا ہے نہ ماں کو چین آتا ہے۔ اور ہمارا معاشرہ تو ہے بھی اتنا گندا کہ طلاق والی لڑکی کو ویسے ہی عجیب عجیب نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں، حالانکہ اس بیچاری کا کیا قصور اس معاملے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ غم اپنے نبی کو دے کر ہمیں تسلی دی کہ دیکھو میرے نبی کی دو بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کبھی تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو جس طرح میرے نبی نے صبر کیا، جس طرح میرے نبی نے رجوع کیا اللہ کی طرف، تم بھی صبر کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ اس سے بہتر رشتہ تمہیں عطا کر دیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ بعد میں اللہ نے ان کو بہت بہتر رشتہ بھی عطا کیا اور ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں کیسے ہوا۔ اب جب یہ بدتمیزی کر کے عتیبہ جانے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، کبھی کسی کو حضور نے بد دعا نہیں دی تھی۔ یعنی طائف کے پتھر کھائے تو بھی آپ خاموش، کوئی بد دعا نہیں، تو ابھی تک آپ بد دعا نہیں دے رہے تھے۔ لیکن بیٹی کا غم باپ کو ایسے چیر کے چلا گیا کہ حضور کی زبان سے بد دعا نکل گئی، اور آپ نے یہ فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلاب، کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط فرما دے۔ اب اللہ کے کتوں میں سے کتا کیا ہو سکتا تھا، اس کی تو بعد میں بات آنی تھی، لیکن جو ہی آپ نے یہ بات کہی تو ابو طالب وہیں پر تھے۔ اب ابو طالب بھی حضور کے چچا ہیں اور ابو لہب کے یہ بھائی بھی ہیں۔ اب چونکہ عتیبہ ابو طالب کا بھتیجا لگتا تھا، اس کو اس سے بڑا دکھ ہوا۔ اب وہ کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو یہ بد دعا نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اب جو بد دعا آپ نے کر دی ہے، اب اس بد دعا کی وجہ سے عتیبہ کو کوئی بچا نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے منہ سے جو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ پھر ایسے ہی ہوا۔ اب ابو لہب اپنے بیٹے کو بڑی حفاظت کرتا تھا، اس کو بہت سنبھال کے رکھتا تھا کہ کہیں اس کو کوئی نقصان نہ ہو، اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، شام میں تجارتی قافلہ جا رہا تھا اور ابو لہب جو تھا یہ بھی تھا اور اس کے بیٹے بھی ساتھ تھے، اور یہ جو عتیبہ تھا یہ بھی اسی لشکر کے اندر تھا۔
تو جب یہ لوگ ایک جگہ ہے زرقا، وہاں پہنچے شام کے اندر، تو وہاں پر جا کر ابو لہب جو تھا رات جنگل میں ان کو قیام کرنا پڑا۔ اب اس کو چونکہ یہ تو دل میں تھا کہ نبی کی بد دعا ہے اور یہ سچی ہو ہی جائے گی تو بڑا مشکل ہوگا، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے دیکھا قریب ایک راہب تھا، اس کا عبادت خانہ تھا، تو راہب آیا، وہ کہنے لگا تم یہاں کیوں پڑاؤ ڈال رہے ہو؟ یہاں تو شیر رہتے ہیں، درندے جنگل میں آتے ہیں، کہیں اور چلے جاؤ۔ اب جو ہی یہ ابو لہب نے سنا تو اس کو وہ بد دعا یاد آ گئی جو حضور نے دی تھی۔ وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ اب ہم کہیں اور بھی نہیں جا سکتے، مجبوراً رات یہاں رکنا ہوگا ہمیں۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہم حفاظت کا پورا انتظام کریں گے۔ اب یہ ہوا کہ قافلے میں بہت سے لوگ تھے، تو ابو لہب نے ان سب سے کہا دیکھو مجھے آج محمد کی بد دعا کا ڈر ہے کہ میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے، تو تم میرا تعاون کرو۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیا تعاون چاہیے؟ تو ابو لہب کہنے لگا ایسا کرو کہ عبادت خانہ جو ہے اس عیسائی کا، اس کے قریب ہم نے سونا ہے، اور اس طرح سونا ہے کہ اپنے سامان کو جمع کر کے ایک ڈھیری بنا دو، اس ڈھیری کے اوپر میرا بیٹا عتیبہ اس کا بستر لگا دو، اور دائیں بائیں تم لوگ اپنے بستر لگا دو، تاکہ اگر کوئی شیر کوئی جانور آ کر اس کو نقصان دینا چاہے تو ظاہر ہے وہ ہمارے پاس سے ہو کر ہی آگے جائے گا، تو ہم اس سے نپٹ لیں گے اور میرے بچے کی جان بچ جائے گی۔ تو انہوں نے پھر ایسا ہی کیا، اپنے اپنے اونٹ وغیرہ انہوں نے ارد گرد ان کو بٹھا دیا، اور پھر اس کا اونچی چوٹی کے اوپر سامان ڈھیر کر کے بستر لگا دیا۔ اب سب لوگ دائیں بائیں لیٹ گئے، تو عتیبہ کو چاروں طرف سے انہوں نے گھیر لیا کہ اسے کوئی نقصان رات کو نہ ہو سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نظام چلتا ہے اس کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ حضور کی بد دعا تھی، کیسے ہو سکتا تھا یہ کم وقت بچ جاتا؟ رات کے حصے میں سب لوگوں کو اللہ نے سلا دیا۔ ادھر سے ایک شیر آ گیا، اس نے ایک ایک بندے کا منہ سونگا، جس کا منہ سونگتا سمجھ جاتا کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد چھلانگ لگا کر سامان کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں چلا گیا جہاں عتیبہ سویا ہوا تھا، جس نے ام کلثوم کو طلاق دی تھی۔ تو جب یہ وہاں پہنچا شیر، اس نے اس کا منہ سونگا تو سمجھ گیا یہی ہے۔ تو شیر نے اس کو ایسا دبوچا، اس کا سر توڑ دیا، اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی، اور جب وہ مرنے لگا تو وہ چیخا، اور چیختے ہوئے اس کے منہ سے ایک لفظ نکلا جو تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہو گیا۔ کہنے لگا الم اقل لکم ان محمدن اصدق الناس، اے لوگوں میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سچے آدمی ہیں، اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی، دیکھو میرا کیا ہو گیا۔ اور یہ کہہ کر وہ مر گیا۔ اس کے بعد ابو لہب نے آنکھ کھلی شور کی وجہ سے، تو ابو لہب وہ سب لوگ اٹھے، شیر تو وہاں سے ایسا غائب ہوا اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلا گیا۔ تو بعد میں ابو لہب نے جب اپنے بچے کی لاش دیکھی تو کہنے لگا لقد عرفت واللہ ما کان لینفلت من دعوت محمد، کہ اللہ کی قسم مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچ ہی نہیں سکتا۔ اس وجہ سے اس کو بھی یقین تھا یہ مرے گا، اور عتیبہ کو بھی پتا تھا میں مر جاؤں گا، لیکن آپ ان کی کم بختی دیکھیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لے کر آئے اور حضور کی دشمنی ہی کرتے رہے۔ اب یہ تو مر گیا، ادھر ام کلثوم مکہ میں تھی اور حضور علیہ السلام پر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ سارے مشرکین عرب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا۔ بائیکاٹ کیا کیا کہ شعب ابی طالب میں سب خاندان والوں کو قید کر دیا گیا۔ یہ شعب ابی طالب جو لوگ گئے ہیں آپ میں سے مستورات عمرے یا حج کے لیے، یہ جو صفا مروہ کے چکر ہم لگاتی ہیں، تو اس کے پرلی طرف جو دروازہ کھلتا ہے وہاں واش روم ہے، پیچھے جا کر اس واش روموں کی طرف ان کے گھر تھے، ابو لہب کے، ابو جہل کے، یہ سب لوگ وہاں رہتے تھے۔ تو وہاں پر ان کے گھروں کی جگہ پر ہی حکومت نے بیت الخلاء بنا دیے ہیں ان کی بدبختی کی وجہ سے۔
اور اسی گھروں کے پیچھے ہی پہاڑوں کے دامن میں ایک وادی تھی، تو جس کو شیب ابی طالب کہا گیا بعد میں، تو وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں حضور اور آپ کے سارے خاندان کو قید کر دیا گیا، اور لوگوں کو کہہ دیا گیا ان کے سے کوئی ملنے نہ جائے، ان کو کھانے کے لیے نہ دیا جائے، پینے کے لیے نہ دیا جائے۔ تو وہاں پر 3 سال تک اللہ کے نبی، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیوی حضرت ختیجہ سب وہاں پر قید رہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی مشکلات سے گزرے ہوں گے یہ سب لوگ۔ تو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں اسی گھاٹی کے اندر 3 سال حضور کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ قید رہے۔ اب جب وہاں پر تھی تو جو باقی محبت کرنے والے کچھ لوگ تھے خاندان کے، جو وہاں نہیں قید تھے، وہ رات کے اندھیرے میں چپکے چپکے ان کو کچھ کھانے کا سامان پہنچا دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 49 برس ہو چکی تھی۔ اب حضور علیہ السلام بھی عمر کے کافی حصے میں جا رہے تھے، اور حضرت ختیجہ جو تھی حضرت ام کلثوم کی والدہ اور حضور کی بیوی، یہ بھی اس وقت بالکل بوڑھی ہو چکی تھی، اور وہاں چونکہ 3 سال تک قید رہی، نہ وہاں دوائی کا انتظام، نہ اچھی خوراک کا کوئی سلسلہ، اس کی وجہ سے حضرت ختیجہ کافی بیمار بھی ہو گئی۔ اور ایسا ہوا کہ 3 سال کے بعد جب وہاں گھاٹی سے باہر نکلے، معاہدہ ختم ہوا، صلح ہو گئی، تو آپ علیہ السلام کی عمر تو 49 برس تھی، اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تو اس وقت بہت زیادہ ہو چکی تھی، چونکہ جب حضور سے ان کا نکاح ہوا تھا حضور کی عمر تھی 25 سال، ان کی عمر تھی 40 سال۔ اب حضور کی عمر 49 سال ہو گئی ہے، تو ان کی عمر تقریباً 64-65 سال تھی اس وقت حضرت ختیجہ کی، جب یہ اس گھاٹی سے باہر آ رہی تھی۔ اب چونکہ کافی بیمار ہو گئی تھی، تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اپنی والدہ کی جو خدمت کی ہے، یہی کسی نہ کسی بیٹی کو زیب دیتا تھا جو اپنی ماں کی ایسے خدمت کرے۔ اب چونکہ ان کی عمر حضرت ختیجہ کی 60 سال سے اوپر ہے، 64-65 سال ہو گئی تھی۔ اب وہ اتنی بیمار تھی کہ اپنے سہارے سے چل نہیں سکتی تھی، تو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سہارا دے کر ساتھ چلتی، ان کا ہاتھ پکڑتی، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے لیے بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارے کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو ام کلثوم رضی اللہ عنہ جو بیٹی ہیں حضرت ختیجہ کی، وہ اپنی والدہ کی قضائے حاجت کے لیے بھی ان کے ساتھ جاتی، ان کو سہارا دیتی، ضرورت کی چیزیں پانی وانی ان کو پکڑاتی۔ اس طرح آخری دنوں میں انہوں نے بہت زیادہ اپنی والدہ کی خدمت کی ہے۔ اب یہاں ہم سب بیٹیوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے مائیں بیمار ہو جاتی ہیں، سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو بیٹیاں وہی ماؤں کو سنبھالتی ہیں، سہارا دیتی ہیں اس طرح کے معاملات میں۔ اور بہو جو ہوتی ہے وہ بھی ساس کے لیے بیٹی کی طرح ہی ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہے، ہمارے ہاں ساس کو ماں ہی سمجھا جاتا ہے، اور بہو پوری خدمت کی کوشش کرتی ہے، جو ہو سکتا ہے وہ کرتی ہے۔ اور یہی ہمارے نبی کی بیٹی کی زندگی ہمیں سکھا رہی ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا چونکہ کوئی بیٹا تو تھا نہیں جس کی کوئی اولاد ہوتی، پھر اس کی شادی ہوتی، پھر بہو سنبھالتی، تو جب بہو نہیں ہے تو پھر بیٹیوں نے ہی ماؤں کو سنبھالنا تھا، اور انہوں نے سنبھال کر دکھایا۔ اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بیماری میں جو وہاں ان کو لگ گئی تھی، اتنی بیمار ہوئی کہ بستر پر پڑی۔ اب وہ بالکل زندگی موت کی کشمکش میں ہیں۔ حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضور سب وہاں ان کی چارپائی کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ختیجہ، تمہاری وجہ سے دیکھو ہمیں کتنی ناگواری ہو رہی ہے، یعنی تمہاری جدائی پر، تمہاری تکلیف پر، اور اللہ اس تکلیف میں بھی ہمیں انشاءاللہ خیر کثیر اور اجر ہی عطا فرمائے گا۔ بس اتنی سی بات ہوئی، اور حضور کے سامنے، ام کلثوم کے سامنے حضرت ختیجہ کا انتقال ہو گیا، ان کی روح پرواز کر گئی۔ اب ام کلثوم ظاہر ہے
ماں دنیا سے جائے تو بیٹی پر کیا بیتتی ہے یہ تو بیٹیوں کو پتہ ہے۔ اب جس کی ماں بوڑھی ہو، ایسے اس نے خدمت کی ہو، اس کو تو اور زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ اب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، حضرت فاطمہ بھی رونے لگی۔ اب اتنا زیادہ ان کا غم آ گیا۔ حضرت خدیجہ جب فوت ہو گئی تو چونکہ حضرت رقیہ کا تو نکاح ہو چکا تھا پہلے ہی، اب یہ بچ گئی تھیں اور حضرت فاطمہ تھیں اور حضور، اب گھر میں اور کوئی نہیں تھا، ماں بھی چلی گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی اس تنہائی کو دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا، اور سودا رضی اللہ عنہ عمر میں بڑی تھی، اور چونکہ یہ پہلے سے نکاح والی تھی، بعد میں ان کو یعنی بیوہ ہوئی تو حضور سے نکاح ہو گیا، تو انہوں نے پھر ماں بن کر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کو سنبھالا۔ بڑی اچھی بیوی اور بڑی اچھی ماں ثابت ہوئی ان بچیوں کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، اور ام کلثوم اور حضرت فاطمہ دونوں کو حضور نے وہیں مکہ میں اپنے گھر میں چھوڑ دیا، اور اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بھی ساری فیملی مکہ میں تھی، اور حضور بھی اپنی فیملی کو مکہ میں چھوڑ کر وہاں تشریف لے گئے تھے مدینہ منورہ۔ یہ آپ علیہ السلام کی وہ ہجرت ہے جس میں اللہ کے نبی نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ اپنا شہر بنا لیا تھا۔ اب جب حضور وہاں چلے گئے، مشرکین کے ستانے کی وجہ سے آپ کو ہجرت کرنی پڑی، تو حضرت رقیہ جو ام کلثوم کی بڑی بہن تھی، وہ تو پہلے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر چکی تھی، اور حضرت زینب جو ان کی بہن تھی وہ بھی وہاں الگ سے تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جا کر ان کے آنے کا انتظام فرمایا، اور اس کی صورت یہ اختیار کی کہ حضرت زید بن حارثہ یہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، اور آپ کے غلام تھے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کو حضور نے 2 اونٹ دیے اور پیسے بھی دیے 500 درہم، اور یہ کہا کہ راستے میں اور بھی اونٹ خرید لینا، اور جا کر ام کلثوم اور فاطمہ اور سب گھر والوں کو مدینہ منورہ اپنے ساتھ تم لے آؤ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا کیا کہ عبداللہ بن اریقط کو بھیجا کہ تم جا کر میرے گھر والوں سے میری بیٹیاں ہیں ان کو یہاں پر مدینہ میں لے آؤ۔ اب ہوا یہ، اور ساتھ میں انہوں نے 3 اونٹ بھی دیے ان کو، اور عبداللہ بن ابو بکر اپنے بیٹے کو بھی ابو بکر صدیق نے ایک خط ان کے نام لکھ کر بھیجا کہ تم ان کے ساتھ واپس آ جانا وہاں سے اپنی بہنوں کو لے کر۔ اب یہ سب لوگ وہاں سے نکلے، اور جب یہ مقام قدید میں پہنچے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے 3 اونٹ اور بھی خرید لیے۔ اب 2 پہلے تھے، 3 اور لے لیے، کل 5 اونٹ ہو گئے۔ یہ لوگ جب مکہ آئے تو آ کر انہوں نے آپ علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ اور حضور کی بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، ان تینوں کو لیا، اور حضرت زینب جو تھی بڑی بیٹی وہ تو چونکہ اپنے خاوند کے ساتھ تھی وہ الگ آئی، حضرت رقیہ اپنے خاوند کے ساتھ تھی وہ الگ آئی، ان کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی تھی، تو ان تینوں کو لے کر یہ حضرات مدینہ آئے، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تھی حضرت ام ایمن کے ساتھ۔ یہ حضور کی وہ خادمہ تھی آپ کی والدہ کی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد پالا، سنبھالا، بہت ساتھ دیا۔ حضور ان کو اپنی ماں کہا کرتے تھے، اور یہ بھی آپ نے فرمایا جو کسی جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے تو ام ایمن سے نکاح کر لے۔ تو یہ حضرت زید کی بیوی تھی جو لینے آئے تھے حضور کی بیٹیوں کو، تو انہوں نے اپنی بیوی کو بھی ساتھ لیا، اور ادھر سے ابو بکر صدیق نے جو بھیجا ہوا تھا آدمی لینے کے لیے اپنے گھر والوں کو، اس نے حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ کو اور ان کی والدہ ام رومان کو اور حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، یہ ابو بکر کی بیٹی ہیں، ان سب کو لے کر یہ لوگ آئے، اور چند ہی دنوں میں مدینہ منورہ جو تھے وہ پہنچ گئے۔ اب جب یہ لوگ مدینہ آئے
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی رقیہ، ان کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکا تھا۔ تو جب بدر کا موقع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو پیچھے سے حضرت رقیہ بہت بیمار ہو گئی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ان کو قبر میں بھی دفنایا جا چکا تھا۔ ادھر حضور پاک علیہ السلام بھی فکر مند تھے کہ ام کلثوم کا نکاح کرنا ہے، کس سے کروں، اور ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی پریشان تھے کہ اب میں کیا کروں، مجھے بھی آگے شادی کرنی ہے۔ اللہ کی عجیب بات دیکھیں، ادھر حضور کی بیٹی رقیہ فوت ہوئی، اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا خاوند حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا جو شوہر تھا، خنیس ان کا نام تھا، وہ بھی فوت ہو گئے۔ اب حضرت عمر کو پریشانی تھی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کس سے کروں، تو وہ سیدھے چلے گئے ابو بکر صدیق کے پاس، کہنے لگے ابو بکر میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے تو تم اس سے شادی کر لو۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے بھائی میں تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ خاموش ہو گئے۔ تو بخاری شریف میں یہ حدیث آتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے حضرت عثمان کے پاس، اور ان سے کہنے لگے کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ میرا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے، حضور کے پاس گئے، رونے لگے، اپنی پریشانی بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب ان کو تسلی دیتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یتزوج حفصہ ہوا خیر من عثمان ویتزوج عثمان من ہوا خیر من حفصہ، کہ حفصہ سے وہ مرد نکاح کرے گا جو عثمان سے زیادہ بہتر ہے، اور عثمان اس عورت سے نکاح کرے گا جو تیری بیٹی حفصہ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ مطلب حضرت عمر کو سمجھ نہ آیا۔ بعد میں یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے نکاح کا پیغام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا کہ تم اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح مجھ سے کر دو، اور ظاہر ہے حضور تو حضرت عثمان سے بہتر تھے، اور کہا کہ عثمان تیری بیٹی سے بہتر بیٹی سے شادی کرے گا، کسی عورت سے شادی کرے گا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ کر دیا۔ اب اس کا قصہ کیا ہوا؟ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما انا ازوج بناتی ولکن اللہ یزوجہن۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی کسی بیٹی کا نکاح اپنی مرضی سے نہیں کرتا، بلکہ اللہ ہی میری بیٹیوں کے نکاح کا مجھے حکم دیتے ہیں، اس سے کر دو، اس سے کر دو، جس سے اللہ کہتے ہیں میں اس سے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دیتا ہوں۔ اب حضرت عثمان بڑے پریشان تھے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ہے عثمان خیریت ہے؟ تم بڑے پریشان ہو، افسردہ نظر آ رہے ہو۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں نہ پریشان ہوں، بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اور آپ سے میرا ایک تعلق تھا کہ آپ میرے سسر تھے، اب میری بیوی فوت ہو گئی تو اب ہمارا وہ تعلق بھی ختم ہو گیا، اب بیوی نہیں رہی تو سسر کا کیا رشتہ قائم ہوگا؟ تو میں اس سے بھی پریشان ہوں کہ آپ سے رشتہ ختم ہو گیا، اور بیوی کی جدائی تو بہرحال پریشان کر ہی رہی ہے۔ ابھی اسی دوران جب یہ گفتگو چل رہی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عثمان ھذا جبرائیل علیہ السلام یأمرنی علی اللہ عز وجل ان ازوجک اختها ام کلثوم علی مثل صداقها وعلی مثل عشرتها، کہ اے عثمان مبارک ہو، ابھی یہ جبریل میرے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کی طرف سے مجھے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رقیہ کی بہن ام کلثوم سے تمہارا نکاح کر دوں، اور جو مہر رقیہ کا تھا وہی مہر ام کلثوم کا رکھوں، اور جو معاملات رقیہ کے طے ہوئے تھے انہی معاملات کے ساتھ میں یہ بیٹی بھی تمہارے نکاح میں دے دوں۔ اب یہ بڑا عجیب ایک منظر تھا۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، یہ بڑا ایک سبق ہے ہم سب عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، وہ ایسے
کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا داماد فوت ہو جائے، مثلا کسی کی بیٹی کا خاوند، اب ظاہر ہے اس کے بچے بھی ہیں اور آگے ان کے لیے وہ نئی شادی کرے گا، کوئی اور ماں لے کر آئے گا، وہ پتہ نہیں بچوں کے ساتھ کیا ظلم زیادتی کرے۔ تو اگر اس کی کوئی بہن ہو، مثلا مرنے والی جو بیٹی فوت ہو گئی اس کی کوئی بہن ہے، تو اسی کا نکاح اس سے کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے لو جی یہ کماری ہے، اس کے تو بچے ہیں، اس لیے کہ یہ ان بچوں کو، اپنی بہن کے بچوں کو جتنا اچھا ماں بن کر سنبھال سکتی ہے، کوئی دوسری عورت ویسے نہیں سنبھال سکتی۔ اور وہ داماد جو آپ نے پہلے اپنی بچی کے لیے چنا تھا، وہ دیکھا بھالا بھی ہے، گھر بھی دیکھا بھالا ہے، وہ بھی دیکھا بھالا ہے، اب نیا آئے پتہ نہیں وہ کیسا ملے، آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ اب ہمارے نبی نے ہمیں ایک راستہ دیا کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح اپنے داماد ہی کے ساتھ کر دیا کہ چلو ایک بیٹی مر گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اگلی بیٹی اس کے نکاح میں دے دے۔ کیوں کہ عثمان جیسا اچھا داماد حضور کی نگاہ میں اور کوئی نہیں تھا، مالدار بھی تھے، خوبصورت بھی تھے اور وجاہت والے بھی تھے، اور اخلاق بہت اچھے تھے، اپنی بیوی سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ اب یہ سب باتیں حضور کے سامنے تھی رقیہ کے حالات کی وجہ سے، تو اس وجہ سے آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ام کلثوم کا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی کر دیا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تو ظاہر ہے ان کو بہتر بیوی مل گئی، اور حضور علیہ السلام نے حضرت حفصہ سے نکاح کیا تو ان کو عثمان سے بہتر خاوند مل گیا۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والا۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ عربوں کے اندر بیٹی کو نور کہا جاتا تھا، قرۃ العین۔ جب کسی کے ہاں بیٹی ہوتی تو محبت سے کہتا تھا کہ یہ میری آنکھوں کا نور ہے۔ اب حضور کی دو بیٹیاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں چلی گئیں، اس وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والا، یعنی دو بیٹیوں کو نکاح میں لینے والا۔ اور یہ بھی سمجھ لیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد آدمی ہیں، قیامت تک کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک یہ واحد آدمی ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں ہیں، ورنہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ واحد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت اللہ پاک نے نصیب فرمائی۔ اب جب ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تو یہ نکاح 3 ہجری کے اندر ہوا تھا، حضور کی ہجرت کے 3 سال کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، اور یہ نکاح تو ہوا تھا ربیع الاول کے ماہ میں، لیکن رخصتی 3 ماہ کے بعد جمادی الاخری کے اندر ہوئی تھی۔ تو اب حضرت حفصہ کا نکاح بھی اسی وقت ہی ہوا تھا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ام کلثوم سے ہو گیا تو عربوں میں 2-2 3-3 4-4 شادیاں کرنے کا رواج تھا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنے شریف انسان تھے، انہوں نے جب تک ام کلثوم زندہ رہی کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا، اس لیے کہ اگر میں نکاح کروں گا تو سوکھنے آپس میں لڑتی ہیں، حضور کی بیٹی کو تکلیف ہوگی، اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ نکاح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی طرف میری توجہ کم ہو جائے، تو انہوں نے پھر پوری زندگی جب تک حضرت ام کلثوم زندہ رہی اور کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سے نکاح کیے ہیں اور ان سے ان کی اولاد بھی ہوئی ہے۔ اب یہ بھی ایک بات درمیان میں بتاتا چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں جو تھیں نا، ان میں سے ان کی اولاد کی نسل آگے نہیں بڑھ سکی 3 سے۔ مثلا آپ کی جو بڑی بیٹی تھی حضرت زینب، اللہ کا نظام یہ تھا ان کا ایک بیٹا ہوا، وہ بچپن میں فوت ہو گیا۔ ایک بیٹی ہوئی تھی امامہ اس کا نام تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کا نکاح ہوا، اور پھر بعد میں حضرت مغیرہ بن نوفل سے ہوا جب حضرت علی شہید ہو گئے، مگر دونوں خامدوں سے اس کی بھی آگے کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو ان کی نسل یہیں ختم ہو گئی۔ حضرت ام کلثوم ان کی اولاد ہوئی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا لیکن اولاد نہیں ہوئی تھی،
اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا ہوا تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، وہ 2.5 سال کا تھا، اس کی آنکھ میں مرغے نے چونچ ماری، انفیکشن ہو گیا، چہرہ سوج گیا اور وہ بھی فوت ہو گیا۔ تو ان تینوں بچیوں کی اولاد آگے نہیں چلی، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ ان کو بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیں اور آگے ان سے اولادیں بھی ہوئیں۔ وہ سارا انشاءاللہ حضرت فاطمہ کا جب آئے گا تذکرہ اس میں میں تفصیلاً عرض کر دوں گا۔ اب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، اولاد تو ان کی ہوئی نہیں تھی۔ اب یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، یہ نبی کی بیٹی ہے ام کلثوم، اولاد کوئی نہیں ہوئی، اور خود حضور علیہ السلام کی جتنی بھی بیویاں تھیں ان تمام بیویوں میں سے صرف ایک ہی بیوی حضرت ختیجہ سے آپ کی اولاد ہوئی ہے، باقی جتنی بیویاں تھیں کماری بھی تھیں حضرت عائشہ، بیوہ اور طلاق والی بھی تھیں باقی بیویاں، ان میں سے کسی بیوی سے اللہ کے نبی کی اولاد نہیں ہوئی، صرف حضرت ختیجہ ہی سے ہوئی ہے۔ اب یہاں سبق ہے ان عورتوں کے لیے جن کی شادیاں تو ہو جاتی ہیں اولاد نہیں ہوتی، اب وہ بیچاری غمگین ہیں، پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کی بیٹیوں کے حالات میں سبق دیے ہیں کہ دیکھو یہ میرے نبی کی بیٹی ہے، میں چاہتا تو ڈھیر لگا دیتا بچوں کے، لیکن میں نے ان کو اولاد نہ دے کر تمہارے لیے صبر کا مقام قائم کر دیا کہ اگر میں اپنے نبی کی بیٹی اور عثمان جیسے محبوب پیغمبر کے صحابی کو بھی اولاد نہیں دے رہا اور تمہیں بھی نہیں دی، تو تم یوں سمجھو کہ میں نے تمہاری نسبت اپنے نبی کی اس بیٹی کے ساتھ کر دی ہے۔ اگر تم صبر کرو گی تو تمہارا حشر بھی نبی کی اس بیٹی کے ساتھ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ دیکھیں ایک بزرگ تھے، ان کو ایک آدمی نے کہا جی میری اولاد نہیں ہے، میری بیوی بہت پریشان ہوتی ہے۔ انہوں نے پھر اس کو کچھ سمجھایا تو اس نے اپنی بیوی کو جا کے بڑا اچھا حوصلہ دیا، کہنے لگا دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 درجے بتائے ہیں اولاد کے اعتبار سے عورت کے۔ فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو میں بیٹیاں دے دیتا ہوں، وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، اور کچھ ایسی ہیں جن کو بیٹے ہی بیٹے دیتا ہوں، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ کہہ رہے کچھ ایسی ہیں جن کو میں بیٹے بھی دیتا ہوں بیٹیاں بھی دیتا ہوں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کچھ ایسی بھی ہیں جن کو میں نہ بیٹے دیتا ہوں نہ بیٹی دیتا ہوں، بالکل ان کی گود خالی رکھتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے دیکھو اللہ نے کہا میں نے 4 قسم کی عورتیں بنائی ہیں، کسی کو بیٹیاں، کسی کو بیٹے، کسی کو دونوں، کسی کو کچھ بھی نہیں۔ اب ظاہر ہے بیٹیوں والی عورتیں بھی بہت ہیں جن کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اور بیٹوں والی عورتیں بھی بہت ہیں جن کے بیٹے ہی بیٹے ہیں، اور دونوں والے بھی بہت ہیں، لیکن ایسی بہت کم عورتیں ہیں جن کے کچھ بھی نہ ہو، اولاد ہی نہ ہو۔ تو وہ صاحب اپنی بیوی کو کہنے لگے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4تھے والے کھانے میں رکھ دیا، آخر اللہ کا یہ حکم بھی تو کسی عورت نے پورا کرنا ہی تھا نا، کہ اللہ کہہ رہے یہ میرا حکم ہے میں کسی کو دوں گا نہیں دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے تم یوں سمجھ لو کہ اللہ نے اپنا 4تھا حکم پورے کرنے کے لیے تمہیں چن لیا، اب تم خوش رہو پریشان نہ ہو۔ اس لیے اگر اولاد نہیں ہو رہی تو یہ دیکھیں ہمارے نبی کی باقی جو بیویاں تھیں ان کی بھی تو اولاد نہیں تھی حضرت ختیجہ کے علاوہ، اور حضور کی بیٹیوں میں ام کلثوم کی اولاد ہوئی نہیں، رقیہ اور زینب کی ہوئیں وہ مر گئیں۔ تو اس کا مطلب ہے اولاد نہ ہو تو بھی، ہو کے مر جائے تو بھی، زندہ رہے تو بھی، ہر بیٹی میں اللہ نے الگ الگ نقشہ امت کو دے دیا تاکہ ہر کوئی میرے نبی کی بیٹیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بنا لے۔ اس لیے جن بہنوں کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو چاہیے وہ صبر سے کام لیں، اللہ جل جلالہ اسی صبر کی وجہ سے انشاءاللہ ان کا حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک بیٹی ام کلثوم کے ساتھ فرمائیں گے کہ اس کی بھی اولاد نہیں اور اس نے صبر کیا، تمہاری بھی اولاد نہیں تم نے بھی صبر کیا، آؤ میرے نبی کی بیٹی کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ۔ تو کتنی خوش قسمتی ہوگی اس وقت۔ اب جب یہ چیز سامنے ہو تو انشاءاللہ یہ غم سہنا آسان ہو جاتا ہے، باقی ضروری نہیں ہے۔ کتنی مائیں ایسی ہیں
جن کی اولاد ہوتی ہے وہ ان کے مرنے کے لیے بد دعائیں کرتی ہیں، اللہ کرے یہ مر جائے۔ تو ایسی اولاد جس کے مرنے کی بعد میں بد دعائیں کرنی پڑے، اللہ نے دی ہی نہیں۔ یہ صبر آسان ہے، بجائے اس کے کہ دیں اور پھر وہ ناک میں دم کرے، پریشان کرے، پھر ماں بھی روئے، باپ بھی روئے، وہ غم زیادہ مشکل ہے اس غم سے۔ اس لیے اللہ جس کو جیسے رکھتے ہیں، اللہ کی حکمت ہوتی ہے، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اب ام کلثوم چونکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، اب بیوی تھی، تو اس وجہ سے بہت زیادہ وہ مالدار تھے، تو بڑا اچھا لباس پہنا کرتی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، حدیث کے لفظ یہ ہیں انہ رأى علی ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بردہ حریر سیرا، کہ دھاری دار ریشم کا انہوں نے جبہ پہنا ہوا تھا، چادر پہنی ہوئی تھی، اس چادر میں میں نے ام کلثوم کو دیکھا۔ اور یہ بہت مہنگا لباس تھا اس زمانے کے اندر، چونکہ حضرت عثمان بہت مالدار تھے، مدینہ کے سیٹھ سمجھے جاتے تھے، اس وجہ سے اپنی بیوی کو انہوں نے لباس بھی اپنی شان کے مطابق اور ان کی شان کے مطابق ہی پہنایا۔ خیر اللہ کا نظام چلتا رہا، چونکہ اولاد تو ہوئی نہیں تھی، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ بیوی اور حضور کی یہ بیٹی حضرت ام کلثوم، ان کا بھی مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا تھا، یعنی مدینہ منورہ آنے کے 8 سال 2 مہینے اور 10 دن جب حضور کے گزر گئے، اس وقت حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ تھوڑا یہ بیمار ہوئی تھی اور اس بیماری کے بعد اللہ کا نظام ہوا، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ عجیب نظام دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب ہے۔ حضور کی ساری بیٹیاں سوائے حضرت فاطمہ کے آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئیں، آپ کی بیٹیاں بھی، آپ کے بیٹے بھی۔ حضرت ام کلثوم 9 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور ان سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا 2 ہجری میں انتقال ہوا تھا، اور حضرت زینب کا حضرت ام کلثوم سے 1 سال پہلے 8 ہجری میں انتقال ہوا۔ اب کس طرح ایک ایک کر کے نبی اپنی بیٹیوں کو دفناتے جا رہے ہیں، اور یہ غم اللہ تعالیٰ نبی کو دے رہے ہیں، اور یہ غم دے کر ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ادھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے غسل کے لیے حکم دیا۔ اب 3 عورتیں زیادہ ان کے غسل میں شریک تھیں، ایک حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی اسماء بنت عمیس، اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی جن کا نام تھا صفیہ، اور ایک تھی لیلہ بنت قانف، اور ایک اور عورت تھی اس کا نام تھا ام عطیہ انصاریہ۔ یہ 4 عورتیں بیچ میں زیادہ غسل میں شریک رہیں، کفن وغیرہ میں۔ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ ہم غسل دے رہی تھیں حضرت ام کلثوم کو، حضور کی بیٹی کو، تو حضور نے ہمیں کہا کہ بیری کے پتے پانی میں ڈال کر پھر اس کو جو ہے وہ غسل دینا، اور پھر حضور نے یہ بھی کہا کہ غسل کے بعد تم اس کو تھوڑی خوشبو بھی لگا دینا، اور یہ بھی کہا کہ جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دے دینا۔ کہتی ہیں ہم نے حضور کو بتا دیا کہ غسل ہو گیا ہے، تو حضور نے اپنی چادر ہمیں دی اور کہا یہ چادر اس کے کفن میں شامل کر دو۔ کتنی خوش قسمت ہوگی یہ حضور کی بیٹی جس کو اللہ کے رسول کی مبارک چادر کفن میں نصیب ہوئی۔ اور دوسری جو عورت تھی لیلہ بنت قانف، وہ کہتی ہیں کہ جب ہم حضرت ام کلثوم کو غسل دے رہی تھی تو حضور نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے تم بتانا، تو ہم نے بتا دیا۔ تو آپ علیہ السلام ایک ایک کر کے ہمیں کفن کی چادریں دیتے رہے، اور ہم نے پھر ان کو چادر دی، قمیص پہنائی، پھر اوڑھنی پہنائی، پھر اس کے بعد بڑی چادر دی۔ یوں ہم نے ام کلثوم کو کفن دیا تھا۔ اور اسماء بنت عمیس کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے جب حضور کی اس بیٹی کو غسل دیا تو جنازے کی چارپائی کے اوپر ہم نے ٹہنیوں سے ایک ڈولی بنا دی تھی تاکہ اس پر چادر ڈال دیں اور کسی غیر مرد کی نظر حضور کی بیٹی کے جسم پر نہ پڑے۔ یوں ان کا غسل اور کفن ہوا۔ اب جب جنازے کے لیے لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایتوں میں آتا ہے صلی علیہ ابوہا، کہ حضور نے خود ان کا جنازہ پڑھایا
اور جب قبر میں اتارنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم ان کو قبر میں اتارو، تو حضرت ابو طلحہ انصاری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضل بن عباس، اسامہ بن زید، یہ حضرات سب مل کر انہوں نے ان کی میت کو قبر میں اتارا اور جنت البقیع میں ان کی قبر ہے، وہاں پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ اب جب انہیں دفن کیا گیا دو منظر بڑے عجیب تھے۔ ایک منظر یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے پاس بیٹھے، اور حدیث کے لفظ حضرت انس فرماتے ہیں کہ وَرَسُولُ اللَّهِ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، حضور ام کلثوم کی قبر پر بیٹھے، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، اور میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برس رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے تھے۔ ظاہر ہے جس باپ کی بیٹی دنیا سے جائے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اور اس کو اتارے تو کتنا دکھ ہوتا ہے باپ کو بیٹی کی جدائی کا، تو حضور بہت روئے۔ اب جب ان کا بھی انتقال ہوا، حضرت عثمان بیچارے پھر اکیلے رہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلی اطمینان کے لیے لوگوں سے کچھ باتیں کی، اور ایک روایت میں آپ نے یوں فرمایا کہ لوگوں عثمان سے اپنی بیٹیوں کا نکاح کراؤ، اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا، چونکہ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہو چکا تھا، تیسری بیٹی تو تھی لیکن چونکہ ان کا نکاح ہو چکا تھا وہ تو نہیں ہو سکتا تھا، تو آپ نے لوگوں کو ترغیب دی۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا لو کن عشرن لزوجتہن عثمان، اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور ایک روایت میں آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے فوت ہوتی جاتی تو میں ان سب کا نکاح باری باری عثمان ہی کے ساتھ کرتا، کسی اور کو میں اپنی بیٹیاں نہ دیتا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر اعتماد تھا کہ ان کے علاوہ آپ نے کسی دوسرے کو اپنا داماد بنانا ہی گوارا نہیں کیا، اور یہ فرما دیا کہ میری اور بھی ہوتی تو میں اسی کے نکاح میں دے دیتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی بڑے اچھے صحابی بھی تھے، حضور کے قابل اعتماد داماد بھی تھے، اور حضور کی دونوں بیٹیوں کو انہوں نے بڑا اچھا رکھا ہوا تھا۔ تبھی تو نبی کہہ رہے ہیں میری 100 بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے دے دیتا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں آخر میں، کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت رقیہ کو حضرت عثمان مارتے تھے، بڑا ظلم ڈھاتے تھے، ام کلثوم پر بھی بڑا ظلم ڈھایا، ان کو بہت ستایا۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ کی بیٹی پر اگر کوئی ظلم کرے تو کیا آپ یہ غلطی کریں گی کہ دوبارہ اس کو اپنی دوسری بیٹی دے دیں؟ اور وہ دوسری پر بھی ظلم کرے تو کیا آپ یہ کہیں گی اگر میری اور بیٹیاں بھی ہوتی تو میں اسی کے نکاح میں دیتا؟ کبھی ایسی بے وقوفی کوئی نہیں کرتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا نا کہ میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا، اس سے پتہ چلا پہلی بیٹیاں خوش رہتی تھی، تبھی تو نبی یہ کہہ رہا ہے، اگر وہ دکھ میں ہوتی تو نبی کہاں کہتا۔ اس لیے اگر کوئی ایسی بات آپ کے سامنے کرے بھی تو آپ کو چاہیے اس کا منہ بند کر دے، اس کو جھاڑے، اس کو ڈانٹے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم ایسی گندی باتیں کرتی ہو۔ حضور کی بیٹیاں بھی اچھی تھیں، داماد بھی اچھے تھے، اور وہ سب حسن سلوک سے زندگی گزارتے رہے، آپس میں ان کے کوئی جھگڑے وگڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ بہرحال یہ خلاصہ ہے حضور کی اس بیٹی کی زندگی کا جو ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور تھی۔ آئندہ انشاءاللہ جو ہمارا بیان ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی بیٹی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ چونکہ حضرت عثمان کی یہ دونوں بیویاں تھیں اس لیے میں نے ان کا پہلے ذکر کر دیا، تو ان کے حالات سامنے آئیں گے، ان کی زندگی میں بڑے عجیب عجیب حال گزرے ہیں جس میں ہمیں بہت سارے سبق بھی انشاءاللہ ملیں گے، وہ سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات انشاءاللہ سامنے آئیں گے، اس پر بھی میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا۔